بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے شاہ حبش نجاشی اور قریش کے وفد کی ناکامی۔ اس میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں ان کا خطبہ بھی شامل ہے۔ جب قریش کو یہ پتہ چلا کہ مسلمان حبش میں امن و امان سے زندگی بسر کر رہے ہیں تو یہ سن کر پیچ و تاب کھاتے تھے۔ آخر یہ رائے ٹھہری کہ نجاشی کے پاس سفارت بھیجی جائے، یہ ہمارے مجرموں کو اپنے ملک سے نکال دے۔ عبداللہ بن ربیع اور عمرو بن العاص فاتح مصر اس کام کے لیے منتخب ہوئے۔ نجاشی اور اس کے درباریوں میں سے ایک ایک کے لیے نہایت قیمتی تحائف مہیا کیے اور سر و سامان سے یہ سفارت حبش کو روانہ ہوئی۔ یہ سفراء نجاشی سے پہلے درباری پادریوں سے ملے اور ان کی خدمت میں نظریں پیش کیں اور کہا کہ ہمارے شہر کے چند نادانوں نے ایک نیا مذہب ایجاد کیا ہے، ہم نے ان کو نکال دیا تو آپ کے ملک میں بھاگ آئے ہیں۔ کل ہم بادشاہ کے دربار میں ان کے متعلق جو درخواست پیش کریں آپ بھی ہماری تائید فرمائیں۔ دوسرے دن سفراء دربار میں گئے اور نجاشی سے درخواست کی کہ ہمارے مجرم ہمارے حوالے کر دیے جائیں۔ درباریوں نے بھی تائید کی۔ نجاشی نے مسلمانوں کو بلا بھیجا اور کہا کہ تم نے یہ کون سا دین ایجاد کیا ہے جو نصرانیت اور بت پرستی دونوں کے مخالف ہے۔ مسلمانوں نے اپنی گفتگو کے لیے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی کو انتخاب کیا۔ انہوں نے اس طرح تقریر شروع کی جس کا مفہوم ہے، ہم لوگ ایک جاہل قوم تھے، بت پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، ہمسایوں کو ستاتے تھے، بھائی پر ظلم کرتا تھا، طاقتور لوگ کمزوروں کو کھا جاتے تھے۔ اس اثناء میں ہم میں ایک شخص پیدا ہوا جس کی شرافت اور صداقت اور دیانت سے ہم لوگ پہلے سے واقف تھے۔ اس نے ہمیں اسلام کی دعوت دی اور یہ سکھایا کہ ہم پتھروں کو پوجنا چھوڑ دیں، سچ بولیں، خون ریزی سے باز آئیں، یتیموں کا مال نہ کھائیں، ہمسایوں کو آرام دیں، پاکیزہ عورتوں پر بدنامی کا داغ نہ لگائیں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں، زکوٰۃ دیں۔ ہم اس پر ایمان لائے، شرک اور بت پرستی چھوڑ دی اور تمام اعمال بد سے باز آئے۔ اس جرم میں ہماری قوم ہماری جان کی دشمن ہوگی اور ہم کو مجبور کرتے ہیں کہ ہم اس گمراہی میں واپس آ جائیں۔ نجاشی نے کہا، جو کلام الہی تمہارے پیغمبر پر اترا ہے یہاں پڑھو۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ مریم کی چند آیات پڑھیں۔ نجاشی پر رکت طاری ہوئی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر کہا، خدا کی قسم، یہ کلام اور انجیل دونوں ایک ہی چراغ کے پرتو ہیں۔ یہ کہہ کر سفرائے قریش سے کہا، تم واپس جاؤ، میں ان مظلوموں کو ہرگز واپس نہ دوں گا۔ دوسرے دن عمرو بن العاص نے پھر دربار میں رسائی حاصل کی اور نجاشی سے کہا، حضور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت کیا اعتقاد رکھتے ہیں؟ نجاشی نے مسلمانوں کو پھر بلا بھیجا کہ اس سوال کا جواب دیں۔ ان لوگوں کو تردد ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ابن اللہ ہونے سے انکار کرتے ہیں تو نجاشی عیسائی ہے، ناراض ہو جائے گا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کچھ بھی ہو ہمیں سچ بولنا چاہیے۔ غرض یہ لوگ دربار میں حاضر ہوئے۔ نجاشی نے کہا، تم لوگ عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کے متعلق کیا اعتقاد رکھتے ہو؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بندہ اور پیغمبر ہے اور کلمۃ اللہ ہے۔ نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھا لیا اور کہا، واللہ جو تم نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں ہیں۔ بطریق جو دربار میں موجود تھے نہایت برہم ہوئے، نتنوں سے ہرہراہٹ کی آوازیں آنے لگیں۔ نجاشی نے ان کے غصہ کی کچھ پرواہ نہ کی
اور قریش کے سفیر بالکل ناکام واپس آئے۔ آپ میرا چینل سیرت طیبہ سبسکرائب کریں، لائک کیا کریں، ویڈیوز کو شیئر کیا کریں تاکہ لگاتار آپ کو اسلامک ویڈیوز ملتی رہیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔